بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال المدح والذم، افعال مدح و ذم وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو انشاء مدح یا انشاء ذم کے لیے، بس ان میں سے ایک نعمہ اور بئسہ ہیں، اور ان کی شرط یہ ہے کہ ہو فاعل معرف باللام یا مضاف ہو معرف باللام کی طرف، یا ضمیر ہو جس کی تمیز لائی گئی ہو نکرہ منصوبہ کے ساتھ یا ما کے ساتھ، جس کی تمیز لائی گئی ہو نکرہ منصوبہ یا ما، جیسے فنعم ما ہی، اور اس کے بعد مخصوص ہوتا ہے اور وہ مبتدا ہوتا ہے، اس کا ما قبل اس کی خبر ہوتا ہے یا وہ خبر ہوتا ہے مبتدا محذوف کی، جیسے نعم الرجل زید، بہت اچھا مرد ہے زید، اور اس کی شرط فاعل کا مطابق ہونا ہے۔ اور بئس مثل القوم الذین کذبوا، اور اس کے مشابہ متعور، اس میں تعویل کی گئی ہے۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص کو جب کہ وہ معلوم ہو، جیسے نعم العبد، کس قدر اچھا بندہ ہے، فنعم الماہدون، اور کس قدر ہم اچھے بچھانے والے ہیں، اور ساء بئسا کی طرح ہے۔ افعال مدح و ذم وہ افعال ہوتے ہیں جو انشاء مدح یا انشاء ذم کے لیے وضع کیے گئے ہوں، ان میں سے ایک نعمہ اور ایک بئسا ہے۔ ان کی شرط یہ ہے کہ فاعل تین چیزوں میں سے، تین قسموں میں سے کوئی ایک قسم ہو، معرف باللام ہو جیسے نعم الرجل زید، یا معرف باللام کی طرف مضاف ہو جیسے نعم غلام الرجل زید، یا ضمیر ہو جس کی تمیز نکرہ منصوبہ، یا ما ہو تمیز نکرہ منصوبہ ہو جیسے نعم رجلا زید، اور ما ہو جیسے فنعم ما ہی، یہاں پر ما تمیز ہے۔ اور اس فاعل کے بعد پھر مخصوص ہوتا ہے، مخصوص بالمدح ہوتا ہے، اور اس کی ترکیب میں تین احتمال ہیں۔ نمبر ایک، وہ مبتدا ہوتا ہے اور ما قبل اس کی خبر ہوتی ہے، یا پھر وہ خبر ہوتا ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے، جیسے نعم الرجل زید، یعنی نعم الرجل ہوا زید، تو یہاں پر زید خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے جو کہ ہوا ہے۔ وشرطہ، مخصوص بالمدح کی شرط یہ ہے کہ وہ فاعل کے مطابق ہو افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں، جیسے نعم الرجل زید، نعم الرجلان الزیدان، نعم الرجال الزیدون، اور نعمت المرأۃ ہند، تو اس طرح فاعل کے ساتھ مطابقت ضروری ہے۔ بئس مثل القوم الذین، ایک سوال کا جواب ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مخصوص فاعل کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے کہ بئس مثل القوم، یہاں پر مثل فاعل اور مثل فاعل ہے لیکن یہ مفرد ہے، القوم یہ مخصوص بالمدح ہے، الذین کذبوا یہ مخصوص بالمدح ہے لیکن یہ جمع ہے، تو یہاں پر تو فاعل اور مخصوص بالمدح میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا کہ اس میں تعویل کی گئی ہے، اصل میں ہے بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا، تو یہاں پر اب مخصوص اور جو فاعل ہیں وہ دونوں باہم مطابق ہیں۔ وقد یحذف، بوقت قیام قرینہ مخصوص بالمدح کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے نعم العبد، یعنی نعم العبد ایوب، یہاں پر ایوب مخصوص بالمدح کو حذف کر دیا، قرینہ یہ ہے کہ پیچھے تذکرہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ فنعم الماہدون، یعنی نعم الماہدون نحن، یہاں پر نحن مخصوص بالمدح کو حذف کر دیا، قرینہ والارض فرشناہا ہے۔ ساء بئسا کی طرح ہے، یعنی اس کا فاعل بھی کبھی معرف باللام، کبھی معرف باللام کی طرف مضاف، اور کبھی اس کا جو معرف باللام ہے وہ نکرہ منصوبہ، کبھی اس کا جو فاعل ہے وہ معرف باللام یا مضاف یا معرف باللام نہیں ہوتا بلکہ ضمیر ہوتی ہے جس کی تمیز نکرہ منصوبہ ہوتی ہے۔ ومنہا حبذا، اور ان میں سے ایک حبذا ہے اور اس کا فاعل ذا ہے اور وہ تبدیل نہیں ہوتا اور اس کے بعد مخصوص ہوتا ہے، اور اس کا اعراب نعمہ کے مخصوص کے اعراب کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افعال مدح و ذم میں سے ایک حبذا ہے، یہ فعل مدح ہے، اس کا فاعل ذا ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتا، اور حبذا کے بعد مخصوص بالمدح ہوتا ہے، جیسے حبذا زید۔ باقی حبذا کے مخصوص بالمدح کا اعراب نعمہ کے مخصوص کی اعراب کی طرح ہے، یعنی دو احتمال ہیں، وہ مبتدا ہوتا ہے اور ما قبل اس کی خبر، یا پھر یہ خبر ہوتا ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے۔ ویجوز، اور جائز ہے کہ واقع ہو مخصوص سے پہلے اور اس کے بعد تمیز یا حال اپنے مخصوص کے موافق۔ مخصوص بالمدح سے پہلے اور اس کے بعد تمیز یا حال کو ذکر کرنا جائز ہے جو افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مخصوص بالمدح کے موافق ہوں گے۔ تمیز کی مثال نعم زید رجلا، نعم رجلا زید، اور حال کی مثال نعم زید راکبا، اور نعم راکبا زید۔ الحرف، حرف وہ ہے جو دلالت کرے معنی پر جو اس کے غیر میں ہو، اور اسی وجہ سے وہ محتاج ہوتا ہے اپنا جز ہونے میں اسم یا فعل کی طرف۔
حرف وہ ہے جو معنی غیر مستقل پر دلالت کرے، یعنی اپنے معنی کے سمجھنے میں دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہو۔ چونکہ یہ معنی غیر مستقل پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے کلام کا جز ہونے میں یہ اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے، جیسے الی البصرۃ یا قد ضرب۔ حروف جر وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو پہنچانے کے لیے فعل کے ذریعے یا معنی فعل کے ذریعے اس چیز تک جس کے ساتھ یہ متصل ہوں، اور یہ من، الی، حتی وغیرہ ہیں۔ حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو تاکہ فعل یا شبہ فعل کا معنی فعل کو اس چیز تک پہنچا دیں کہ جو ان کے ساتھ متصل ہے، جیسے مررت بزید، اس میں با حرف جر ہے، اس کے ذریعے مرور کو زید تک پہنچایا گیا۔ انا مار بزید، اس میں با حرف جر ہے، اس کے ذریعے مار شبہ فعل کو زید تک پہنچایا گیا۔ اور ھذا فی الدار ابو کا، اس میں فی حرف جر ہے جس کے ذریعے ھذا معنی فعل کو دار تک پہنچایا گیا۔ حروف جر یہ ہیں من، الی، حتی، فی اور الی آخرہ۔ یہاں منذ تک تمام کے تمام یہ حروف جر کہلاتے ہیں۔ اور فمن للابتداء، من یہ ابتدا کے لیے ہے اور بیان کرنے کے لیے اور تبعیض کے لیے ہے، اور زیادہ ہوتا ہے کلام غیر موجب میں بخلاف نحات کوفہ اور اخفش کے۔ وقد کان من مطر، اور تحقیق تھی بارش، وشبہ اور اس کی مشابہ متأول، اس میں تعویل کی گئی ہے۔ حروف جارہ میں سے ایک من ہے، یہ 4 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ابتدا کے لیے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ نمبر 2 تبیین کے لیے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی الذی هو الاوثان۔ نمبر 3 تبعیض کے لیے، جیسے اخذت من الدراہم، یعنی بعض الدراہم۔ اور نمبر 4 زائدہ ہوتا ہے، اور یہ زائد کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، جیسے ما جاءنی من احد، یعنی ما جاءنی احد۔ نحات کوفہ اور اخفش کہتے ہیں کہ یہ کلام موجب میں بھی زائد ہوتا ہے۔ ان کی دلیل ہے قد کان من مطر، یہ کلام موجب ہے اور یہاں پر من زائدہ ہے، تو جواب دیا متأول، اس میں تعویل کی گئی ہے، یعنی قد کان من مطر کا معنی ہے قد کان بعض مطر۔ وإلی، اور الی انتہا کے لیے ہے، اور ما کے معنی میں قلت کے ساتھ، اور حتی اسی طرح ہے، اور ما کے معنی میں ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، اور مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ، بخلاف مبرد نحوی کے۔ حروف جارہ میں سے ایک الی ہے جو 2 چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 انتہا کے لیے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ اور نمبر 2 ما کے معنی میں، یہ ما کے معنی میں الی کا آنا کم ہے، جیسے وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین ہے، تو یہاں اس کا معنی ہے مع الکعبین۔ اور حتی بھی الی کی طرح ہے، یعنی یہ بھی انتہا کے لیے آتا ہے، جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، یعنی الی الصباح، میں رات کو سویا صبح تک۔ لیکن الی اور حتی میں 2 فرق ہیں۔ نمبر 1 الی کا ما کے معنی میں آنا قلیل ہے، جبکہ حتی کا ما کے معنی میں آنا کثیر ہے، جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسها، یعنی مع رأسها۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ الی تو ضمیر اور ظاہر دونوں پر داخل ہوتا ہے، جبکہ حتی صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، جبکہ مبرد نحوی کہتے ہیں یہ ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ ان کی دلیل ہے فلا واللہ لا یبقى اناس فتى حتی کا ابن ابی زیاد، تو یہاں پر حتی یہ کاف ضمیر پر داخل ہے، معلوم ہوا حتی ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے، تو اس کا جواب جمہور یہ دیتے ہیں کہ یہ شاذ ہے۔ اور فی ظرفیت کے لیے ہوتا ہے، اور اعلیٰ کے معنی میں قلت کے ساتھ۔ فی 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 ظرفیت کے لیے، جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے۔ نمبر 2 یہ اعلیٰ کے معنی میں آتا ہے لیکن قلیل ہے، جیسے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فی جذوع النخل، یعنی علی جذوع النخل۔ والباء، اور با الصاق کے لیے ہے، اور مدد طلب کرنے کے لیے، مصاحبت کے لیے، مقابلہ کے لیے، تعدیہ کے لیے اور ظرفیت کے لیے، اور زائدہ ہوتا ہے خبر میں استفہام اور نفی میں واقع ہونے والی خبر میں قیاسی طور پر، وفی غیرہ، اور غیر استفہام و غیر نفی میں سماعی طور پر ہوتا ہے، جیسے بحسبک زید، تم کو زید کافی ہے، والقی بیدہ، اور اس نے ڈالا اپنا ہاتھ۔ حروف جارہ میں سے ایک با ہے، یہ چند چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 الصاق کے لیے، جیسے مررت بزید، یعنی التصق مروری بموضع یقرب منہ زید، میرا گزرنا ملا ہے ایسی جگہ کے ساتھ کہ زید اس جگہ کے قریب ہے۔ نمبر 2 استعانت کے لیے، جیسے کتبت بالقلم، میں نے لکھا قلم کی مدد سے۔ نمبر 3 مصاحبت کے لیے، جیسے خرج زید بعشیرتہ، یعنی مع عشیرتہ، زید نکلا ہے اپنے قبیلہ کے ساتھ۔
اور مقابلہ کے لیے جیسے اس کی مثال ہے بیت ہذا بذاک، میں نے بیچا اس کو اس کے بدلے میں۔ اور تعدیہ کے لیے جیسے ذهبت بزید یعنی اذهبت زیدا، میں زید کو لے گیا۔ اور ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے جیسے جلست بالمسجد یعنی جلست فی المسجد۔ اور با کبھی زائد بھی ہوتا ہے، پھر زائد ہونا دو قسم پر ہے، قیاسی اور سماعی۔ قیاسی یہ با زائد ہوتا ہے استفہام اور نفی کی خبر میں، جیسے حل زید بقائم، اس میں با زائد ہے، ما زید بقائم، یہاں پر بھی با زائد ہے۔ اور استفہام و نفی کے علاوہ باقی جگہوں میں یہ سماعی طور پر زائد ہوتا ہے، خواہ وہ مرفوع میں ہو یا منصوب میں ہو۔ مرفوع میں ہو جیسے بحسبک زید یعنی حسبک زید، یہاں پر با زائد ہے۔ اور منصوب میں ہو جیسے القا بیدہ یعنی القا یدہ، یہاں پر با زائد ہے۔ اختصاص اور لام اختصاص کے لیے ہے اور علت بیان کرنے کے لیے، اور عن کے معنی میں قول کے ساتھ اور زیادہ ہوتا ہے، اور واو کے معنی میں ہوتا ہے قسم میں تعجب کے لیے۔ حروف جارہ میں سے ایک لام ہے، یہ چند چیزوں کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1 اختصاص کے لیے، جیسے المال لزید، مال زید کے ساتھ مختص ہے۔ نمبر 2 علت بیان کرنے کے لیے، ضربتہ للتأدیب، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اور نمبر 3 عن کے معنی میں جب یہ قول کے ساتھ استعمال ہو، جیسے وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یعنی عن الذین آمنوا، کفار نے مومنین کے بارے میں کہا۔ نمبر 4 زائدہ ہوتی ہے، جیسے ردف لکم یعنی ردفکم۔ اور نمبر 5 قسم میں واو کے معنی میں ہوتی ہے تعجب کے لیے، اس کی مثال ہے للہ یبقى علی الایام ذو حید بمشمخر به الزیان والآس، اللہ کی قسم نہیں باقی رہیں گے ایام پر، نہیں باقی رہے گا ایام پر سینگوں والا بکرا، بمشمخر ایسے اونچے پہاڑ میں کہ جس میں الزیان والآس چنبیلی اور ریحان کے پھول ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لام واو کے معنی میں ہے قسم کے لیے۔ ربا، اور ربا تقلیل کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے شروع کلام ہوتا ہے، مختص ہے نکرہ موصوفہ کے ساتھ افصح لغت کے مطابق، اور اس کا فعل ماضی ہوتا ہے، محذوف ہوتا ہے عام طور پر، اور کبھی داخل ہوتا ہے ربا ضمیر مبہم پر جس کی تمیز لائی جاتی ہے نکرہ منصوبہ، اور ضمیر مفرد مذکر ہوتی ہے بخلاف نحوت کوفہ کے تمییز کی مطابقت میں، اور لاحق ہوتا ہے اس کو ما، پس داخل ہوتا ہے وہ جملوں پر۔ حروف جارہ میں سے ایک ربا ہے، ربا تقلیل کے لیے آتا ہے، شروع کلام میں آتا ہے، اور یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے جس نکرہ کی صفت ہوتی ہے، افصح لغت یہی ہے، اور اس کا جو فعل ہے وہ ماضی ہوتا ہے اور عام طور پر محذوف ہوتا ہے، جیسے رب رجل کریم یعنی رب رجل کریم لقیتہ، بہت کم شریف مرد ہیں جن سے میں ملا۔ وقد تدخل، کبھی یہ ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے جس کی تمیز نکرہ منصوب ہوتی ہے، اور وہ ضمیر ہمیشہ مفرد مذکر ہوتی ہے، جیسے ربہ رجلا، ربہ رجلین، ربہ رجالا، اور ربہ امرأتا، اور ربہ نساء، بخلاف نحات کوفہ کے کہ وہ کہتے ہیں ضمیر اور تمیز میں افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک مثالیں اس طرح بنیں گی ربہ رجلا، ربہما رجلین، ربہم رجالا، ربہا امرأتا، اور ربہن نساء۔ وتلحقھا، کبھی ربا کے ساتھ ما لاحق ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ ربا جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ربما قام زید۔ واویہا، اور ایک واو ایک ربا ہے تدخلو جو داخل ہوتا ہے نکرہ موصوفہ پر، وواوہا تدخل علی نکرۃ موصوفۃ۔ حروف جارہ میں سے ایک واو ربا ہے، یہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے، نکرہ پر داخل ہوتا ہے جس کی صفت بھی ہوتی ہے، جیسے وبلدۃ لیس بہا انیس الا الیعافیر والا العیس۔ بہت سے شہر ایسے ہیں کہ جن میں کوئی انیس، کوئی دوست نہیں سوائے مٹیالے رنگ کے ہرنوں کے اور سوائے بھورے رنگ کے اونٹوں کے۔ وواو القسم، اور حروف جارہ میں سے ایک واو قسم ہے، نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہوتی ہے حذف فعل کے وقت غیر سوال کے لیے، اور مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ۔ حروف جارہ میں سے ایک واو قسم ہے، واو قسم کے لیے اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کہ تین باتیں ہوں، فعل محذوف ہو اور غیر سوال کے لیے ہو، اور یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے۔ چونکہ حذف فعل کے وقت ہوتی ہے اسی وجہ سے اقسمت واللہ نہیں کہیں گے بلکہ صرف واللہ کہیں گے، اور چونکہ غیر سوال کے لیے ہوتی ہے تو یہاں پر واللہ اخبرنی نہیں کہیں گے کیونکہ اخبرنی سوال ہے، اور چونکہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے اسی وجہ سے
وکا نہیں کہیں گے۔ والتاء مثلھا، اور تا بھی واو کی طرح ہے، تا واو کی طرح ہے، مختص ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تائے قسم بھی واو قسم کی طرح ہے، لیکن ایک فرق ہے، یہ تائے قسم صرف لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے، لفظ اللہ کے ماں سوا دیگر اسماء ظاہرہ پر، دیگر اللہ کے ناموں پر داخل نہیں ہوتی، جبکہ واو قسم اسم اللہ پر بھی داخل ہوتی ہے اور دیگر ناموں پر بھی داخل ہوتی ہے۔ والباء اعم منہما فی الجمیع، اور با ان دونوں سے عام ہے تمام صورتوں میں۔ باء قسم یہ واو قسم اور تائے قسم دونوں سے عام ہے، یہ اس کے ساتھ فعل محذوف بھی ہوتا ہے، مذکور بھی ہوتا ہے، سوال کے لیے بھی آتی ہے، غیر سوال کے لیے بھی آتی ہے، اور ظاہر پر بھی داخل ہوتی ہے اور ضمیر پر بھی داخل ہوتی ہے۔ وَيُتَلَقَّى الْقَسَمُ، اور قسم کے ساتھ ملتا ہے، لام ملایا جاتا ہے قسم کو لام کے ساتھ، انا کے ساتھ اور حرف نفی کے ساتھ۔ جواب قسم میں تین باتوں میں سے ایک بات واجب ہے، تین چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اس پر لام ہو جیسے واللہ لزید قائم۔ نمبر دو، اس پر انا ہو جیسے واللہ ان زیدا قائم۔ اور نمبر تین، اس پر حرف نفی ہو جیسے واللہ ما زید بقائم۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے جواب قسم کو جبکہ قسم درمیان میں ہو یا مقدم ہو اس پر وہ کہ جو دلالت کرے اس جواب پر۔ کبھی جواب قسم دو صورتوں میں جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، قسم درمیان میں آ جائے جیسے زید واللہ قائم۔ نمبر دو، قسم سے پہلے ایسی چیز ہو جو جواب قسم پر دلالت کرے، زید قائم واللہ، یعنی زید قائم واللہ زید قائم۔ وعن، اور عن آتا ہے مجاوزت کے لیے، اعلیٰ استعلاء کے لیے، اور کبھی دونوں اسم ہوتے ہیں من کے داخل ہونے کے ساتھ۔ حروف جارہ میں سے ایک عن اور اعلیٰ ہیں۔ عن مجاوزت کے لیے آتا ہے کہ کوئی چیز میرے مدخول سے آگے بڑھ گئی، جیسے رمیت السہم الی القوس، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر مارا کمان سے، یعنی کمان سے تجاوز کر گیا۔ اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے جیسے زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے۔ لیکن جب عن اور اعلیٰ پر من داخل ہو تو پھر یہ دونوں اسم ہوتے ہیں، جیسے جلست من عن یمینہ، یعنی جلست من جانب یمینہ، اور نزلت من علی الفرس، یعنی نظرت من فوق الفرس۔ تو یہاں پر عن اور اعلیٰ دونوں اسم ہیں۔ والکاف، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے اور زائدہ ہوتا ہے اور کبھی اسم ہوتا ہے، اور یہ مختص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ۔ حروف جارہ میں سے ایک کاف ہے، یہ چند چیزوں کے لیے آتی ہے تشبیہ کے لیے، جیسے زید کالاسد، اور کبھی کاف زائدہ ہوتا ہے جیسے لیس کمثلہ شیء، یعنی لیس مثلہ شیء۔ اور نمبر تین، کبھی یہ اسم ہوتا ہے جیسے یضحکن عنک البرد المنہم، یعنی یضحکن عن مثل البرد المنہم، وہ ہنستی ہیں پگھلے ہوئے اولو جیسے دانتوں سے۔ اور یہ کاف ہمیشہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ ومز و منزو، اور مز اور منزو زمان کے لیے ہیں، ماضی میں ابتدا کے لیے، اور ظرفیت کے لیے ہیں زمان حاضر میں، جیسے میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنے اس مہینہ اور اپنے اس دن میں۔ اور حاشا ادا اور خلا استثناء کے لیے آتے ہیں۔ مز اور منزو یہ دو چیزوں کے لیے آتے ہیں، نمبر ایک زمانہ ماضی میں ابتدائی مدت بتانے کے لیے، اور نمبر دو زمانہ حاضر میں ظرفیت کے لیے، یعنی پورا زمانہ بتانے کے لیے۔ اول کی مثال ہے ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ، یعنی میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدائی مدت جمعہ کا دن ہے۔ اور ثانی کی مثال ہے ما رأیتہ مز شہرنا و منذ یومنا، میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنا یہ مہینہ اور اپنا یہ دن، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت ایک مہینہ یا ایک دن ہے۔ حروف جارہ میں سے ایک حاشا ادا اور خلا ہیں، یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، جیسے جاء القوم حاشا زید، یا عدا زید، یا خلا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ حروف مشبہہ بالفعل، وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہیں، وہ انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ ہیں، ان کے لیے شروع کلام ہے سوائے انا کے، پس وہ ان کے عکس کے ساتھ ہے اور ان کو لاحق ہوتا ہے ما، پس لغو کر دیا جاتا ہے افصح لغت کے مطابق، اور اس وقت یہ داخل ہوتے ہیں افعال پر۔ حروف مشبہ بالفعل یہ ہیں انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، شروع کلام میں آتے ہیں، لیکن انا شروع کلام میں نہیں آتا بلکہ درمیان میں آتا ہے۔ کبھی انا کے ساتھ، انا وغیرہ کے ساتھ ما لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا عمل، پھر ان کا عمل لغو ہو جاتا ہے افصح لغت کے مطابق، اس وقت یہ افعال پر داخل ہوتے ہیں، جیسے انما قام زید۔ فإنا، پس انا تبدیل نہیں کرتا جملے کے معنی کو، اور انا اپنے جملہ کے ساتھ مفرد کے حکم میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے واجب ہے کسرہ جملوں کی جگہ میں
اور فتح واجب ہے مفرد کے موضع میں۔ تو انا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، اور انا اپنے جملہ کے ساتھ مل کر مفرد کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مواضع جملہ میں انا ہوتا ہے اور مواضع مفرد میں انا ہوتا ہے۔ فکسرت، پس اس کو کسرہ دیا جاتا ہے ابتداءً اور قول کے بعد اور موصول کے بعد۔ چونکہ مواضع جملہ میں انا ہوتا ہے تو تین مواضع جملہ ہیں۔ نمبر 1 شروع میں، جیسے ان زیدن قائم، نمبر 2 قول کے بعد جیسے قال انک قائم، اور نمبر 3 موصول کے بعد جیسے الذی انک ضربتہ فی الدار، وہ شخص کے جس کو تم نے مارا ہے گھر میں ہے۔ وفتحت، اور مفتوح ہوتا ہے اس حال میں کہ فاعل ہو، مفعول ہو، مبتدا ہو اور مضاف الیہ ہو۔ اور نحویوں نے کہا لولا انک، اس لیے کہ وہ مبتدا ہے، اور لو انک اس لیے کہ وہ فاعل ہے۔ مواضع مفرد یہ ہیں: نمبر 1 انا اپنے ما بعد سے مل کر فاعل ہو، جیسے بلغنی انک قائم، یعنی بلغنی قیامک۔ نمبر 2 انا اپنے ما بعد سے مل کر مفعول ہو، جیسے عرفت انک قائم، یعنی عرفت قیامک۔ نمبر 3 انا اپنے ما بعد سے مل کر مبتدا ہو، جیسے عندی انک قائم، یعنی عندی قیامک۔ نمبر 4 انا اپنے ما بعد سے مل کر مضاف الیہ ہو، جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، یعنی عجبت من طول قیام بکر۔ وقالو، نحوی کہتے ہیں کہ لولا کے بعد اگر مبتدا ہو، لولا کے بعد اگر ہو تو پھر وہ انا ہوتا ہے، جیسے لولا انک منطلق انطلق۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لولا کے ما بعد اگر انا ہو تو وہ مبتدا ہوتا ہے، اور مبتدا مفرد ہے، اور مواضع مفرد میں انا ہوتا ہے، اسی وجہ سے انا پڑھتے ہیں۔ اور لو کے بعد جو انا ہو، لو کے بعد اگر انا فاعل ہو رہا ہو تو پھر وہ بھی انا ہی پڑھیں گے، جیسے لو انا کا مثال لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لو کے جو بعد ہوتا ہے وہ اپنے ما بعد سے مل کر فاعل بنتا ہے، اور فاعل مفرد ہوتا ہے، اور مواضع مفرد میں انا ہوتا ہے، جیسے لو انہم صبروا، اس کا معنی ہے لو ثبت صبرہم۔ تو یہ انہم صبروا یہ فاعل ہے فعل محذوف کا، یعنی ثبت کا، لو ثبت صبرہم۔ اور اگر جائز ہوں دونوں تقدیریں جاز الامران، تو جائز ہوں گے دونوں امر، جیسے من یکرمنی، جو میرا اکرام کرے گا پس بے شک میں اس کا اکرام کروں گا۔ اذا انہ عبد القفا واللحاظم، اچانک وہ گردن کا بندہ اور جبڑوں کا بندہ تھا۔ وشبہہ، اور اس کے مشابہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقدیر جملہ اور تقدیر مفرد دونوں جائز ہوں تو پھر دونوں امر جائز ہیں، یعنی انا مکسورہ پڑھنا اور انا مفتوحہ پڑھنا۔ جیسے من یکرمنی فانی اکرمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فانی اکرمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو تقدیر جملہ مانیں، یہاں پر جملہ کو مقدر مانیں، تو پھر تو ہوگا فانی اکرمہ۔ لیکن اگر اس کو تقدیر مفرد میں مانیں، یعنی فانی اکرمہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، یعنی یہ خبر ہے، اس کا مبتدا محذوف ہے، فجزاؤہ انی اکرمہ، تو پھر انی پڑھیں گے۔ دوسری مثال ہے اذا انہ عبد القفا واللحاظم، تو اگر اس کو تقدیر جملہ میں بنائیں تو پھر تو پڑھیں گے انہ عبد القفا واللحاظم، یعنی ہوا عبد القفا واللحاظم، اس کو جملہ مانیں تو پھر انا پڑھیں گے۔ اور اگر اس کو مفرد مانتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھیں گے اذا انہ عبد القفا واللحاظم۔ تقدیر مفرد اس طرح ہوگا کہ تقدیر عبارت یہ ہوگی، یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، ان عبودیتہ للقفا واللحاظم ثابتۃ، اس کا بندہ ہونا گردن کا اور جبڑوں کا یہ ثابت ہے۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے جائز ہے عطف انا مکسورہ کے اسم پر لفظاً یا حکماً رفع کے ساتھ، نہ کہ انا مفتوحہ پر، انا مفتوحہ کے اسم پر۔ ماقبل پر تفریع، چونکہ انا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، اسی وجہ سے انا مکسورہ کے اسم کے محل پر رفع کے ساتھ عطف جائز ہے، خواہ وہ انا مکسورہ لفظاً ہو یا انا مکسورہ حکماً ہو۔ انا مکسورہ لفظاً ہو، جیسے ان زیدن قائم وعمر، تو عمر پر رفع پڑھنا اس طور پر کہ اس کا عطف ہو زیدن کے محل پر، یہ جائز ہے۔ اور انا مفتوحہ ہو، انا مکسورہ حکماً ہو، بظاہر تو انا ہو لیکن وہ انا ہو حکم کے لحاظ سے، حکمی طور پر، تو اس کی مثال ہے علمت ان زیدن قائم وعمر۔ تو یہاں پر اگرچہ بظاہر انا ہے لیکن یہ اپنے ما بعد کے ساتھ مل کر جملہ کی تعویل میں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو انا پڑھ سکتے ہیں، حکماً یہ انا ہے۔
تو عمرن کا عطف زیدن کے محل پر یہاں بھی جائز ہے۔ ویشترط، اور شرط ہے خبر کا گزر جانا لفظی طور پر یا تقدیری طور پر بخلاف نحات کوفہ کے۔ انا مکسورہ کے اسم کے محل پر عطف کی شرط یہ ہے کہ معطوف سے پہلے خبر گزر چکی ہو، خواہ اس کا گزر جانا لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ لفظی ہو اس کی مثال تو یہ ہے ان زیدن قائم و عمرن، تو یہاں پر قائم خبر لفظی طور پر پہلے گزر چکی ہے، اور تقدیری طور پر خبر پہلے گزر چکی ہو اس کی مثال ہے ان زیدن و عمرن قائم۔ یہاں پر قائم جو خبر ہے تقدیری طور پر گزر چکی ہے، کیونکہ اصل میں ہے ان زیدن قائم و عمرن قائم۔ لیکن نحات کوفہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس عطف کے لیے خبر کا پہلے لفظی یا تقدیری طور پر گزر جانا شرط نہیں ہے، ولا اثر، اور کوئی اثر نہیں ہے اس کے مبنی ہونے کا، بخلاف مبرد اور کسائی کے انک و زید صاحبان کی مثل میں۔ جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ اس عطف کی شرط مطلقاً ہے، خواہ انا کا اسم معرب ہو یا مبنی ہو، لیکن مبرد اور کسائی کہتے ہیں کہ اگر انا کا جو اسم ہے وہ مبنی ہو تو پھر یہ شرط نہیں ہے، پھر عطف ویسے ہی جائز ہے بغیر اس شرط کے، جیسے انک و زید ذاہبان۔ یہاں پر انا کا اسم کاف ضمیر ہے جو کہ مبنی ہے، اس کے محل پر عطف کرتے ہوئے یہ کہنا جائز ہے انک و زید ذاہبان، یعنی زید کا کاف ضمیر پر عطف ہے۔ ولیکنہ کذالک، اور لاکنہ بھی اس طرح ہے، یعنی لاکنہ بھی انا کی طرح ہے، اس کے اسم کے محل پر عطف رفع کے ساتھ جائز ہے، اور اس عطف کی شرط یہ ہے کہ خبر پہلے گزر چکی ہو، خواہ لفظی طور پر یا تقدیری طور پر۔ ولذالک، اور اسی وجہ سے داخل ہوتا ہے لام انا مکسورہ کے ساتھ، نہ کہ انا مفتوحہ کے ساتھ خبر پر یا اسم پر جب فاصلہ کیا جائے اس کے اور انا کے درمیان، او علی ما بینہما، یا اس پر جو ان دونوں کے درمیان ہو۔ ولذالک، ما قبل پر تفریح ہے کہ چونکہ انا جملہ کے معنی کو تبدیل نہیں کرتا، اسی وجہ سے انا کی خبر پر لام کو داخل کرنا جائز ہے، جیسے ان زیدن لقائم۔ اسی طرح انا کے اسم پر بھی لام کو داخل کرنا جائز ہے جب انا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ اسی طرح انا کے اسم اور خبر کے درمیان جو متعلقات ہوتے ہیں ان پر بھی لام کو داخل کرنا جائز ہے، جیسے ان زیدن لطعامک آکل۔ وفی لاکن ضعیف، لاکن میں یہ باتیں ضعیف ہیں، یعنی اس کی خبر پر لام کو داخل کرنا اور اسی طرح اس کے اسم پر لام کو داخل کرنا جبکہ لاکن اور اس کے اسم کے درمیان کوئی فاصلہ ہو۔ اسی طرح لاکن کے اسم اور خبر کے درمیان جو متعلقات ہوتے ہیں ان پر لام کو داخل کرنا، یہ سب ضعیف ہے۔ وتخفف، اور انا کو مخففہ بنایا جاتا ہے، انا مکسورہ کو مخففہ بنایا جاتا ہے، پس لازم ہے اس کو لام، اور جائز ہے اس کو لغو قرار دینا، اور جائز ہے اس کا داخل ہونا اس فعل پر جو مبتدا کے افعال میں سے ہو، بخلاف نحات کوفہ کے تعمیم میں۔ کبھی انا کو مخففہ من المثقلہ بنایا جاتا ہے، یعنی ان پڑھتے ہیں تو اس وقت اس کی خبر پر لام کا داخل ہونا لازم ہوتا ہے، اور اس کے عمل کو لغو قرار دینا بھی جائز ہے، اور اس کا اس فعل پر داخل ہونا بھی جائز ہے جو مبتدا کے افعال میں سے ہو، یعنی جو مبتدا اور خبر میں عمل کرتے ہیں، لیکن عام فعل پر اس کا داخل ہونا، ان کا داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن نحات کوفہ تعمیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان مخففہ ہر فعل پر داخل ہو سکتا ہے، خواہ وہ مبتدا پر داخل ہو، مبتدا کے افعال میں سے ہو یا مبتدا کے افعال میں سے نہ ہو۔ وتخفف، اور مخففہ کیا جاتا ہے انا مفتوحہ کو، پس وہ عمل کرتا ہے ضمیر شان مقدر میں، پس داخل ہوتا ہے جملوں پر مطلقاً، اور شائز ہے اس کو عمل دینا ضمیر شان کے غیر میں، اور لازم ہے اس کو فعل کے ساتھ سین، سوف، قد یا حرف نفی۔ کبھی انا کو بھی مخففہ بنایا جاتا ہے، یعنی ان پڑھتے ہیں اس وقت یہ ضمیر شان مقدر میں عمل کرتا ہے اور پھر جملوں پر مطلقاً داخل ہوتا ہے، خواہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اور فعلیہ میں پھر تعمیم ہے، خواہ وہ ایسا فعل ہو جو مبتدا کے افعال میں سے ہے یا ایسا فعل نہ ہو، اور ضمیر شان کے علاوہ دوسرے میں ان مفتوحہ، ان مخففہ کو عمل دینا یہ شاذ ہے، اور ان جب فعل کے ساتھ ہوگا تو اس فعل کو پر سین، سوف، قد یا حرف نفی کا داخل ہونا لازم ہے، جیسے علم ان سیکون،
اور وکأنہ اور کأنہ تشبیہ کے لیے ہے اور اس کو مخففہ بنایا جاتا ہے، پس لغو قرار دیا جاتا ہے افصح مذہب پر۔ کأنہ تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے کأن زیدن اسد، اور کبھی کأنہ کو بھی مخففہ بنایا جاتا ہے، یعنی کأن پڑھتے ہیں اس وقت اس کا عمل افصح لغت کے مطابق لغو ہو جاتا ہے، جیسے کأن زید اسد۔ ولیکنہ اور لاکنہ استدراک کے لیے ہے اور درمیان میں آتا ہے ایسے دو کلاموں کے جو متغایر ہوں معنی کے لحاظ سے، اور اس کو مخففہ بنایا جاتا ہے، پس اس کو لغو کیا جاتا ہے اور جائز ہے اس کے ساتھ واو۔ اور لیتا تمنی کے لیے ہے اور فرا نے جائز قرار دیا لیتا زیدن قائمن کو، اور لعل ترجی کے لیے ہے اور شاذ ہے اس کے ساتھ جر دینا۔ لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی ماقبل سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے، اور یہ ایسے دو کلاموں کے درمیان ہوتا ہے جو معنن متغایر ہوں، خواہ لفظاً متغایر ہوں یا نہ ہوں لفظاً متغایر ہوں، جیسے قام زید لیکن عمرا لم یکن، اور لفظاً متغایر نہ ہوں جیسے غاب زید لیکن بکرا حاضر۔ کبھی کأنہ کو بھی کبھی لاکنہ کو بھی مخففہ بنایا جاتا ہے، یعنی لاکن پڑھتے ہیں اس وقت اس کا عمل لغو ہو جاتا ہے، اور لاکن کے ساتھ پھر واو بھی جائز ہے، جیسے قام زید ولیکن عمرو لم یکن، قام زید ولیکن عمرو لم یکن۔ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے تو یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے لیتا زیدن قائم، لیکن فرا نحوی کہتے ہیں کہ دونوں جزوں کو نصب دینا بھی جائز ہے، چنانچہ لیتا زیدن قائما پڑھنا بھی جائز ہے۔ لعل یہ ترجی کے لیے آتا ہے، جیسے لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اور لعل کی وجہ سے جر دینا شاذ ہے، جیسے لعل زیدن قائم، اس طرح پڑھنا شاذ ہے۔ حروف عطفہ واو فا ثم حتی او اما ام لا بل اور لاکن ہیں، پس پہلے چار جمع کے لیے ہیں، پس واو جمع کے لیے ہے مطلقاً نہیں ہوتی ترتیب اس میں، اور فا ترتیب کے لیے ہے، اور ثم اس کی مثل ہے مہلت کے ساتھ، اور حتی اس کی مثل ہے، اور اس کا معطوف جز ہوتا ہے اس کے مطبوع کا تاکہ فائدہ دے قوت یا ضعف کا۔ حروف عاطفہ یہ ہیں واو فا ثم حتی او اما ام لا بل لاکن، پہلے چار یعنی واو فا ثم حتی یہ جمع کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ معطوف معطوف علیہ دونوں جمع ہیں۔ پھر ان میں فرق یہ ہے کہ وہ مطلقاً جمع کے لیے آتی ہے، یعنی خواہ ترتیب ہو یا نہ ہو، مہلت ہو یا نہ ہو، جیسے جاء زید و عمر، اس کا مطلب ہے زید اور عمر دونوں آئے ہیں، خواہ اکٹھے آئے ہیں یا یکے بعد دیگرے، اور فاصلہ درمیان میں ہے یا نہیں ہے، پہلے کون آیا ہے بعد میں کون آیا، اس کا لحاظ نہیں ہے۔ اور فا ترتیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے، یعنی پہلے معطوف علیہ ہے اس کے فوراً بعد معطوف ہے، قام زید فعمر، پہلے زید کھڑا ہوا اس کے فوراً بعد عمر کھڑا ہو گیا۔ ثم یہ ترتیب مع مہلت کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ پہلے معطوف علیہ ہے اس کے کچھ وقت بعد پھر معطوف ہے، قام زید ثم عمر، زید پہلے کھڑا ہوا اس کے کچھ وقت بعد پھر عمر کھڑا ہوا۔ حتیٰ بھی ثم کی طرح ہے، یعنی ترتیب مع مہلت کے لیے آتا ہے، البتہ یہ فرق ہے کہ حتیٰ کا معطوف اس کے معطوف علیہ کا جز ہوتا ہے تاکہ اس بات کا فائدہ دے کہ معطوف میں قوت یا ضعف ہے۔ معطوف میں قوت ہوئے جیسے مات الناس حتی الانبیاء، یہاں پر انبیاء میں قوت ہے، معطوف میں ضعف ہو قدم الحاج حتی المشاۃ، حاجی آ گئے حتیٰ کہ پیدل لوگ، تو یہاں پر المشاۃ میں ضعف ہے۔ و او اما اور دو امروں میں سے ایک مبہم کے لیے آتے ہیں، واو اما اور یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دو امروں میں سے ایک امر مبہم طور پر ثابت ہے، جیسے قام زید او عمر، یعنی زید یا عمر میں سے کوئی ایک کھڑا ہوا، اور یہ مبہم ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ کون کھڑا ہوا۔ وہ عمل متصلہ، تو عمل متصلہ لازم ہوتی ہے حمزہ استفہام کو، یلیہا اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے امرین متساویین میں سے ایک امر، اور دوسرا متصل ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ ان میں سے ایک کے ثبوت کے بعد تعین کی طلب کے لیے، اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے ارأیت زیدن ام عمرا، کیا تو نے زید کو دیکھا یا عمر کو، ومن ثم اور اسی وجہ سے ہوتا ہے اس کا جواب تعین کے ساتھ، نہ کہ نام یا لا کے ساتھ۔ ام کی دو قسمیں ہیں، ام متصلہ ام منقطعہ۔ ام متصلہ یہ حمزہ ام متصلہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ دو امروں میں سے ایک امر یقیناً ثابت ہے لیکن وہ مبہم ہے، تو سوال ہوتا ہے تعین کا، چونکہ سوال تعین کا ہوتا ہے تو جواب بھی تعین کے ساتھ ہوگا، جیسے ارجل فی الدار ام امراتن، تو جواب میں رجل یا دارن کہیں، رجل یا امراتن کہیں گے، جواب میں نعم یا لا نہیں کہیں گے۔ باقی
چونکہ یہ ام متصلہ یہ حمزہ استفہام کو لازم ہوتا ہے، یعنی حمزہ استفہام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو امرین متساویین میں سے ایک تو ام کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، دوسرا حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے ارجل فی الدار ام امرات، اس میں ایک حمزہ کے ساتھ ہے اور دوسرا ام کے ساتھ ہے۔ چونکہ یہ بات ضروری ہے کہ ایک حمزہ کے ساتھ ہو دوسرا ام کے ساتھ ہو، اسی وجہ سے ارأیت زیدن ام عمرن کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ام کے ساتھ تو عمرن متصل ہے لیکن زید حمزہ کے ساتھ متصل نہیں ہے، حمزہ کے ساتھ فعل متصل ہے، اسی وجہ سے یہ ترکیب ناجائز ہے۔ قطع بل اور حمزہ کی طرح ہیں، جیسے انہا لعبل، بے شک یہ البتہ اونٹ ہے یا بکری ہے۔ ام منقطع بل اور حمزہ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے دور سے آپ نے کوئی شے دیکھی اور یقین سے کہا انہا لعبل، یہ اونٹ ہے، پھر وہ چیز قریب آئی تو آپ کو شک ہوا تو آپ نے کہا ام شاتن، یعنی ابل یا شاتن، کیا وہ بکری ہے۔ اور اما معطوف علیہ سے پہلے لازم ہوتا ہے، اما کے ساتھ جائز ہوتا ہے او کے ساتھ۔ اما کے بارے میں تفسیر یہ ہے کہ معطوف پر اما ہے یا او ہے۔ اگر معطوف پر اما ہے تو پھر معطوف علیہ سے پہلے بھی اما لازمی ہوتا ہے، اور اگر معطوف پر او ہے تو پھر معطوف علیہ سے پہلے اما کو لانا جائز ہوتا ہے۔ لا بل اور لیکن لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ ایک متعین ہو، اور لیکن لازم ہے نفی کے لیے۔ لا بل اور لیکن یہ امرین میں سے کسی ایک امر معین کے لیے آتے ہیں، اور لیکن یہ نفی کے لیے لازم ہوتا ہے، یعنی نفی کو ملزوم ہوتا ہے، جیسے ما جاء زید لیکن عمر جاء، تو یہاں پر لیکن سے پہلے ما ہے۔ حروف تنبیہ الا اما اور ہاں ہیں، حروف تنبیہ الا اما اور ہاں ہیں۔ یہ الا اور اما تو جملے پر عام طور پر داخل ہوتے ہیں، اور ہاں مفرد پر داخل ہوتا ہے، جیسے اما والذی اضحک وابکا والذی امات واحیا والذی امرہ الامر، اور ہاں کی مثال جیسے ہؤلاء۔ حروف ندا یا ہے، حروف ندا یا ہے جو ان دونوں میں سے عام ہے، اور ایا حیا بعید کے لیے ہیں، اور اے اور حمزہ قریب کے لیے ہیں۔ حروف ندا یہ ہیں یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ۔ یا تو منادہ قریب و بعید دونوں کے لیے آتا ہے، ایا اور حیا یہ منادہ بعید کے لیے آتے ہیں، اور اے اور حمزہ یہ منادہ قریب کے لیے آتے ہیں۔ حروف ایجاب نعم بلا ای اجل جیر انا ہیں، پس نعم ثابت کرنے والا ہوتا ہے اس بات کو جو پہلے گزر گئی، اور بلا مختص ہے نفی کے ایجاب کے ساتھ، اور ای استفہام کے بعد اس بات کے لیے ہوتا ہے، اور لازم ہے اس کو قسم، اور اجل جیر انا یہ مخبر کی تصدیق ہوتے ہیں۔ حروف ایجاب یہ ہیں نعم بلا ای اجل جیر انا۔ نعم ماقبل والی بات کو، پچھلی بات کو پختہ کرتا ہے، جیسے کوئی کہے جاء زید تو آپ کہیں نعم، یعنی نعم جاء زید، جی ہاں زید آیا۔ بلا یہ نفی کی ایجاب کے ساتھ خاص ہے، جیسے الست بربکم قالوا بلا، تو یعنی بلا انت ربنا۔ اور ای استفہام کے بعد اس بات کے لیے آتا ہے اور اس کو قسم لازم ہے، جیسے کوئی کہے حل جاء زید تو آپ کہیں ای واللہ، ہاں اللہ کی قسم زید آیا ہے۔ اور اجل جیر انا یہ مخبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، کوئی کہے جاء زید تو آپ کہیں اجل جیر انا، یعنی اصدقک فی ھذا الخبر، میں تمہاری اس خبر میں تصدیق کرتا ہوں۔ حروف زیادت ان ما لا من با اور لام ہیں، پس ان ما نافیہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور قلیل ہے ما مصدریہ کے ساتھ اور لما کے ساتھ۔ حروف زیادت یہ ہیں ان ما لا من با اور لام، ان تین جگہوں میں زائد ہوتا ہے۔ نمبر ایک ما نافیہ کے ساتھ جیسے ما ان زید قائم، اور نمبر دو ما مصدریہ کے ساتھ جیسے اجلس ما ان یجلس الامیر، اور لما کے ساتھ جیسے ما ان قمت۔ یہاں پر ان زائد ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ما نافیہ کے ساتھ ان کا زائد ہونا تو زیادہ ہوتا ہے، ما مصدریہ اور لما کے ساتھ اس کا زائد ہونا قلیل ہوتا ہے۔ ما نافیہ کے ساتھ اس کا زائد ہونا کثیر، اور ما مصدریہ کے ساتھ اور لما کے ساتھ اس کا زائد ہونا قلیل ہوتا ہے۔ لما کی مثال میں کہیں گے لما ان قمت قمت، تو یہاں پر ان جو ہے وہ لما کے ساتھ زائد ہے، اگر تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں گا۔ وَأَن اور ان لما کے ساتھ اور لو اور قسم کے درمیان ہوتا ہے، اور قلیل ہے کاف کے ساتھ۔
ان دو جگہ زائد ہوتا ہے، نمبر ایک لما کے ساتھ جیسے فلما ان جال بشیر، و نمبر دو لو اور قسم کے درمیان جیسے واللہ ان لو کمت، اللہ کی قسم اگر تم کھڑے ہوگے تو میں کھڑا ہوں گا۔ اور اس ان کا کاف کے ساتھ، کاف تشبیہ کے ساتھ زائد ہونا یہ قلیل ہے۔ وما اور ما، اذا، متا، ایون، اینا، ان کے ساتھ اس حال میں کہ یہ شرط ہوں اور بعض حروف جر کے ساتھ، اور قلیل ہے مضاف کے ساتھ۔ ما حروف ادوات شرط کے ساتھ زائد ہوتا ہے، اور وہ ادوات شرط ہیں اذا، متا، ایون، اینا، ان، جیسے متا، ما، اذا سمتا، اذا ما سمتا سمتو، متا ما سمتا سمتو، جب تم روزہ رکھو گے میں روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح بعض حروف جر کے ساتھ بھی یہ زائد ہوتا ہے، جیسے فبما رحمت من اللہ، یعنی فبرحمت من اللہ، یہاں پر جو ما ہے وہ زائد ہے۔ اور ما کا مضاف کے ساتھ زائد ہونا یہ قلیل ہے۔ ولا اور لا واو کے ساتھ نفی کے بعد، اور ان مستریہ کے ساتھ، اور قلیل ہے قسم سے پہلے، اور شاذ ہے مضاف کے ساتھ۔ لا تین جگہوں میں زائد ہوتا ہے، نمبر ایک نفی کے بعد واو کے ساتھ جیسے ما جاء زید ولا عمر، اس میں لا زائد ہے۔ نمبر دو ان مستریہ کے ساتھ جیسے ما منعک الا تسجدا، یعنی ان تسجدا۔ اور نمبر تین قسم اقسموں سے پہلے جیسے لا اقسم بہذا البلد، یعنی اقسم بہذا البلد، لیکن اس کا قسم اقسموں سے پہلے زائد ہونا یہ قلیل ہے۔ اور لا کا مضاف کے ساتھ زائد ہونا یہ شاذ ہے۔ ومن والباء، من، با اور لام تقدم ذکرها، ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لہذا ان تینوں کو دوبارہ ذکر نہیں کرتے۔ حرفت تفسیر، تفسیر کے دو حرف اے اور ان ہیں، پس ان مختص ہے اس چیز کے ساتھ جو قول کے معنی میں ہو۔ حروف تفسیر اے اور ان ہیں۔ اے کی مثال واسأل القریہ، اے اہل القریہ، تو اے اہل القریہ یہ قریہ کی تفسیر ہے۔ اور ان کے ذریعے تفسیر اس لفظ کی ہوتی ہے جو قول کے معنی میں ہو، جیسے ونادیناہ ان یا ابراہیم، یعنی ونادیناہ بلفظ هو قولنا یا ابراہیم، تو ندا قول کے معنی میں ہے، اسی وجہ سے ان کے ساتھ اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ حروف مصدر ما، ان اور انا ہیں، پس پہلے دو فعلیہ کے لیے ہیں اور انا اسمیہ کے لیے۔ حروف مصدر جو ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتے ہیں وہ تین ہیں، ما، ان اور انا۔ ما اور ان یہ جملہ فعلیہ کے لیے آتے ہیں، اور انا جملہ اسمیہ کے لیے آتا ہے، جیسے وضاقت علیہم الارض بما رحبت، یعنی برحبها۔ اور ان کی مثال اعجبنی ان ضربت، یعنی اعجبنی ضربک۔ اور انا کی مثال اعجبنی ان زیدا قائم، یعنی اعجبنی قیام زید۔ حروف تحزیز ہلا، اللہ، لولا اور لوما ہے، ان کے لیے شروع کلام ہے اور لازم ہے ان کو فعل لفظاً یا تقدیراً۔ حروف تحزیز چار ہیں، ہلا، اللہ، لولا، لوما، یہ شروع کلام میں آتے ہیں اور ان کو فعل لازم ہے، خواہ وہ فعل لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ فعل لفظی ہو جیسے ہلا تضرب زیدن، اور فعل تقدیری ہو جیسے ہلا زیدن تضربہ، یہاں پر زیدن سے پہلے حرف فعل مقدر ہے، یعنی ہلا تضرب زیدن تضربہ۔ حرف توقع قد ہے اور وہ مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے۔ حرف توقع قد ہے، یہ جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت بتانے کے لیے، جیسے ان الجواد قد یبخل، بے شک سخی آدمی کبھی بخل کرتا ہے۔ استفہام کے دو حرف حمزہ اور حل ہیں، ان کے لیے شروع کلام ہے، تم کہو گے ازید قائم، کیا زید کھڑا ہونے والا ہے، کیا کھڑا ہوا زید۔ اور اسی طرح حل ہے اور حمزہ عام ہے ازروع تصرف کے، تم کہو گے کیا تم نے زید کو مارا، اور کیا تم زید کو مارتے ہو حالانکہ وہ تمہارا بھائی ہے، اور کیا زید تمہارے پاس ہے یا امر۔ اور اسی طرح اسم اذا ما وقع، کیا پھر جب یہ واقع ہوگا، یا کا افمن کانا، کیا پس بھلا وہ شخص کے جو ہے، اور اومن کانا، کیا وہ شخص کے جو ہے۔ تو حروف استفہام حمزہ اور حل ہیں، یہ شروع کلام میں آتے ہیں، جیسے ازید قائم، حل زید قائم، اور اقام زید، حل قام زید۔ لیکن حمزہ ازروع تصرف کے حل سے عام ہے، یعنی ان جگہوں میں بھی حمزہ آ جاتا ہے جہاں پر حل نہیں آتا، اور وہ چار جگہیں بیان کی ہیں۔ نمبر ایک، فعل کے ہوتے ہوئے اسم پر حمزہ داخل ہو سکتا ہے، حل داخل نہیں ہو سکتا، جیسے ازیدن ضربتا کہہ سکتے ہیں، حل زیدن ضربتا نہیں کہہ سکتے۔ نمبر دو، استفہام انکاری میں
حمزہ تو آ سکتا ہے، حل نہیں آ سکتا، جیسے اتضرب زیدن وہو اخوک، اور یہ نہیں کہہ سکتے حل تضرب زیدن وہو اخوک۔ اور نمبر 3، ام متصلہ کے ساتھ حمزہ تو آ سکتا ہے، حل نہیں آ سکتا، جیسے ازید عندک ام عمرو، اب یہ نہیں کہہ سکتے حل زید عندک ام عمرو۔ نمبر 4، حرف عطف پر حمزہ داخل ہو سکتا ہے، حل نہیں، جیسے ثم اذا ما وقع افمن کان، اب یہاں پر حل نہیں کہہ سکتے، حل ثم اذا ما وقع حل فمن کان۔